اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا صرف کلمہ طیبہ کا زبانی اقرار کافی ہے؟ بالکل کافی نہیں ہے۔ زبانی اقرار سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کلمہ طیبہ ایک معاہدہ ہے آپ کا اللہ سے، جو آپ اللہ سے کرتے ہیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول، سب سے بہترین ذکر کلمہ طیبہ ہے۔ تو کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ پہلا جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا زبانی اقرار تو دیکھیں، زبانی اقرار تو دنیا میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہر چیز کے پھر تقاضے ہوتے ہیں۔ کوئی 10 روپے کے بسکٹ بھی آپ لیں، آپ دکان کاؤنٹر پہ رکھ دیں 10 روپے کے پیکٹ کہ یہ میں نے خرید لیے، اب اس کا کوئی تقاضا ہے؟ آپ 10 روپے دیں گے تو وہ بسکٹ ملے گا نا۔ تو دیکھیں، بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے، کم عقل، بے وقوف، جاہل، یہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلمے کی ایک قیمت ہے، اور قیمت کیا ہے؟ وہی ہے جو آپ نے اقرار کیا، لا الہ الا اللہ۔ زندگی اپنی مرضی سے آپ گزار رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عام طور پہ ہم نے اپنے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے، پھر آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور ذکر بھی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ لا الہ۔ ذکر کی محفلوں میں بھی لوگ جاتے ہیں، بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ تو ایک معاہدہ ہے۔ کلمہ طیبہ دراصل ایک معاہدہ ہے آپ کا اور اللہ کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کلمہ طیبہ صرف زبانی طور پہ شہادت دے دیں اور عملی طور پہ جیسے مرضی آئے اعمال کریں۔ حدیث میں تو ظاہر ہے یہی ہے نا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو حدیث کا مفہوم ہے اس کا کیا مطلب ہے، خواہ کیسے اعمال کریں۔ دیکھیں، آپ نے کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ ہے حدیث؟ یعنی اب اس کا مفہوم ہے نا کہ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اب اللہ آپ کی منزل ہے، اللہ کے راستے پر آپ چل رہے ہیں، دامے درمے سخنے آپ اپنی کام کرتے چلے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو بس اب وہ تو رفتار ہے۔ آپ کے دل میں خلوص ہونا چاہیے، اللہ آپ کی منزل ہونا چاہیے، اللہ کے راستے پر محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق آپ کو چلنا چاہیے۔ پھر اس میں آپ کو قربانیاں بھی پیش کرنی ہوتی ہیں، مال اور جان، یہ قیمت ہے نا جنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال اور جان، عوض میں کیا ہے؟ جنت۔ تو صرف زبانی اقرار کسی چیز کا بھی کافی نہیں ہے، دنیا میں بھی کافی نہیں ہے۔ 10 روپے کا سودا بھی آپ زبانی اقرار سے نہیں خرید سکتے، چاہے جائے کہ جنت کی بات ہو، نری بے وقوفی ہے۔ آپ کلمہ پڑھ لیں اور آپ جیسے بھی عمل کریں، فاسق ہیں آپ، مجرم ہیں آپ، مشرک ہیں آپ، کیا نہیں ہیں؟ آج کا مسلمان کیا نہیں ہے مجھے آپ بتائیں۔ تو یہ زبانی آپ نہ حدیث کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، دیکھیں اللہ منزل، اللہ کے راستے پر آپ چل رہے ہیں، اب جو اس کے تقاضے ہیں وہ آپ پورے کر رہے ہیں، اب جو فرائض ہیں آپ ادا کر رہے ہیں۔ فرائض اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک حدیث قدسی ہے کہ ہمیشہ بندے پر جو میں نے باتیں فرض کی ہیں سب سے زیادہ وہ مجھ سے قریب ہوتا ہے اس کے ذریعے۔ وہ مفہوم حدیث کا یہ ہے، یعنی جو فرائض ہیں تو اس کی پھر الگ تفصیل ہے، اس کے لیے پھر کہ فرائض کیا ہیں۔ فرض تو ایک پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، یہ لازم ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ یہ ہمیں حکم ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بس یعنی بنیادی مطالبہ جو ہے وہ بندگی رب ہے۔ اب اس میں یہ کہاں آ گیا کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا اب جیسے بھی اعمال کروں، تو غلط مطلب یہ لے رہے ہیں لوگ، جو بھی ہے۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے شہادت دے دی، پھر آپ
عملی طور پہ اس کے تقاضے، اب آپ توجہ کریں گے کہ میں وہ قیمت چکا دوں، اس کا پھر الگ وہ ہے، یعنی موضوع ہے وہ کہ وہ قیمت کیسے ہم چکائیں گے۔ بہرحال یہ اس میں نہیں ہے کہ آپ خواہشات نفس کو معبود بنا لیں، کلمہ پڑھ کے جیسے بھی اعمال کریں۔ حدیث میں تو کلپ یہی ہے نا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر نوافل نہیں پڑھتے، نفل زیادہ نہیں کرتے، تب بھی چلے گا، فرائض پورے کریں، اور جو فرائض ہیں اس کا الگ موضوع ہے کہ بھئی کیا کیا فرض ہے۔ آپ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، یہ فرض ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ زندگی اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی مرضی سے گزاریں، زندگی اللہ کے لیے گزاریں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں، نہ اطاعت میں اور نہ محبت میں۔ تو صرف زبانی کلمہ، اصل میں آج کا جو مسلمان ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، آخر میں یہ بھی کہہ دوں کہ آپ کا ایمان نہیں ہے، نہ آپ مومن نہیں ہیں۔ جنت میں مومن جائیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مسلمان اگر ایک ہے لیکن وہ ایمان نہیں ہے اس کے دل میں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ مومن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل سے یقین ہو، مستیقنم بہ قلبہ، اس کا دل سے یقین ہو۔ ہمارا تو دل سے یقین ہے کہ زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا، ہمارا تو دل سے یقین ہے کہ میں کسی کی بھی بات نہیں مانوں گا، چاہے وہ اللہ ہی کی ہو، چاہے وہ پیغمبر کی ہو، چاہے وہ میرے شیخ کی ہو، میں اس کی بات نہیں مانوں، نہ توجہ دوں گا۔ یہ ہم نے یعنی ایک غیر ارادی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کسی کی بات نہیں۔ آج دیکھیں قرآن کو ہم نے جس شرمناک طریقے سے چھوڑ دیا ہے، اس سے ہم ہدایت، اس میں ہمارے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، قرآن ہو یا نہ ہو۔ آج ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے، نہ ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور نہ اس سمجھنے پہ ہماری توجہ ہے۔ تو زبانی کلمہ تو دیکھیں وہ یعنی زبانی طور پہ تو دنیا میں بھی کوئی چیز، آپ مجھے بتا دیں، دنیا میں کوئی چیز جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، یعنی دنیا میں بھی کوئی چیز زبانی طور پہ کوئی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کے طور پہ آپ لے لیں تو یہ جائے کہ آپ نے جنت کا سودا کر لیا کہ میں نے تو جنت خرید لی اور میں جنت میں جاؤں گا یا جاؤں گی، تو آپ کی توقعات پہ تو نہیں ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ۔ اے مسلمانوں، تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں پر میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ جس نے برا عمل کیا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ من یعمل سوءا یجز بہ۔ تو پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا سر جھک جائے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اور وہ اس میں مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے، اور نہ اس پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہوگا۔ تو بہرحال یہ شیطان ہے جو ہمیں برغلاتا ہے کہ دین آسان ہے۔ دین آسان تو ہے لیکن اس کے تقاضے ہیں، اور پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، نہ اطاعت میں نہ محبت میں۔ زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے۔ من احب للہ نہیں، وہ ہے نا کہ جس نے محبت کی، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے واسطے بغض کیا، اور اللہ کے واسطے دیا، اللہ کے واسطے روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو ہماری زندگی میں تو آج للہیت نہیں ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہم شیطان کے پیروکار ہیں۔ یہ اصل میں اس لیے وضاحت سے کہہ رہا ہوں نا کہ میں لالی پاپ دینے کا عادی نہیں ہوں کہ لو لالی پاپ لے لو کلمہ طیبہ کی، اور تم نے تو شہادت دی ہے، خاک شہادت دی ہے۔
ہم نے کوئی شہادت نہیں ہے، نہ شہادت دینے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل آپ شہادت دے دیں کلمہ طیبہ کی، زبان سے اور دل سے اور اپنے عمل سے، آپ جنتی ہیں، چاہے کچھ نوافل آپ نہ پڑھیں، کوئی بات نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم